اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں منعقد ہونے والے اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و فضائل کا ذکر ہوتا ہے۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تذکار رسالت 5 جہتوں میں بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، احکام شریعت کا بیان۔ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلامی احکام مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکام شریعت کے بیان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات و تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے جو اسلامی شریعت کی بنیاد ہیں اور جن پر ارکان ایمان و اسلام کی عمارت قائم ہے۔ فقہی اور فروعی مسائل کو موضوع بنانے کے بجائے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فرض عبادات کی ادائیگی درجہ قبولیت تک کیسے پہنچ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول کیسے ممکن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کس طرح ہم پر فوز و فلاح کے دروازے وا کرتی ہے اور ہم ایمان کے تقاضوں کو کس طرح بطریق احسن پورا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی دیگر مباحث محفل میلاد میں بیان کی جاتی ہے تاکہ اسوہ کامل کی روشنی میں عبادات کی روح کو اپنے اندر سمو کر اپنے اعمال اور شخصیت کی عمارت کو احکام شریعت کی بنیادوں پر استوار کرنے کے عہد کی تجدید کی جا سکے۔ اور نمبر 2، تذکار خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنایا جانے والا دوسرا طریقہ تذکار خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور خلق عظیم کا پرتو جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس تذکار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو انفرادی و اجتماعی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور متعین کردہ اقدار سے سنواریں اور اپنے شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کریں۔ یہ دوسرا موضوع ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے حوالے سے علماء کرام محافل میلاد میں زیر بحث لاتے ہیں۔ اگرچہ محافل میلاد کا اولین مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جشن مسرت منانا ہے، لیکن ان تقریبات سعیدہ میں قرآنی تعلیمات اور سیرت مبارکہ کے تعلیمی، تربیتی، اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کا ذکر بھی علماء کرام اپنی تقاریر و خطابات میں خصوصی طور پر کرتے ہیں۔ نمبر 3، تذکار شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تذکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور خوبصورتی و رعنائی کا حسین تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کا ذکر جمیل قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں نہایت ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ چہرے، واللیل زلفوں، ما زاغ البصر کا دل آویز بیان سماعتوں میں رز کھولنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تقدم حسن مجسم تھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد اور یہ فیصلہ کرنا محال تھا کہ سوری حسن جسد اطہر کے کس کس مقام پر کمال حسن کی کن کن بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے حسن کو دیکھ کر مست و بے خود ہو کر رہ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کے بیان میں اپنے عز اور کم مائگی کا اعتراف کرتے۔ حق تو یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سرمدی اظہار و بیان سے ماورا تھا اور اہل عرب زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت کے اپنے تمام تر دعووں کے باوجود بھی اسے کما حقہ بیان کرنے سے عاجز تھے۔ ماہ میلاد میں نور مجسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حسن بے مثال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک و رخسار کا ذکر کرتا ہے تو کوئی چشمان مقدس کا
چشمان مقدس کی تاثیر کرم کی مدح سناتا ہے، کوئی گوشت مبارک کی دلکشی اور ان کے بے مثل سماعت پر سلام بھیجتا ہے، تو کوئی گل خس کی پتیوں جیسے نازک ہونٹوں پر درود پڑھتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے صادر ہونے والے معجزات کا ذکر چھیڑتا ہے، تو کوئی حسن و جمال سے معمور دہن اقدس اور اس سے نکلے ہوئے لعاب مبارک کی برکات کے نغمات الاپتا ہے۔ اس تذکار شمائل سے وجود میں کیفیات وجد کا نزول ہونے لگتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضوری کی خیرات ملنے لگتی ہے۔ یہی وہ کیفیات ہیں جو ان محافل کا حاصل ہیں اور جن سے قلب و روح میں تجلیات ایمان کا ورود ہونے لگتا ہے۔ یہ تو توشہ آخرت ہے جو سفر حشر میں مومن کے بہت کام آئے گا۔ نمبر 4، تذکار خصائص و فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل اور اوصاف و کمالات ہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام اور تمام انسانوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات انبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام انبیاء و رسل کے محامد و محاسن اور معجزات و کمالات بدرجہ اتم جمع فرما دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل جہاں پر شرف و فضیلت عطا فرمائی اور تمام اولین و آخرین کا سید اور سردار بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا اور شب معراج عرش پر بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اس نے قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنی رضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو اپنی بیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل، نطق رسول کو اپنی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کو اپنی عطا قرار دیا۔ اس پر مستزاد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دنیاوی، برزخی اور اخروی خصائص و فضائل سے نوازا جو بے مثال ہونے کے علاوہ حد شمار سے باہر ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تقریبات میں حسن صورت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تو ہوتے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر الجہت شانوں کا بیان اہل ایمان کے دلوں میں عشق و محبت کی وہ شمع فروزاں کر دیتا ہے جن کی ضوء شبستان زندگی کو منور کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص پر مشتمل چند احادیث ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، جب وہ روک دیے جائیں گے اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں گا، جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں۔ میرے ارد گرد اس روز 1000 خادم پھریں گے، گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ سفید خوبصورت انڈے یعنی پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والے مراتب و درجات کا ذکر ہے اور یہ بھی موضوعات میلاد میں سے ہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور اس روز
لوائے حمد یعنی حمد الہی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور اس روز آدم سمیت تمام نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کے باہر نکلنے کے لیے زمین کا سینہ کھولا جائے گا، اور اس اولیت پر مجھے فخر نہیں۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روز قیامت میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کے باہر نکلنے کے لیے زمین کا سینہ کھولا جائے گا، مجھے جنت کی پوشاکوں میں سے ایک پوشاک پہنائی جائے گی، پھر میں عرش الہی کے دائیں جانب اس مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی ایک فرد بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ ہم ان احادیث کو بطور حوالہ اس لیے لا رہے ہیں کہ تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ ان میں کسی قسم کے احکام شریعت یا حلال و حرام اور تبلیغ و دعوت یا سیرت وغیرہ کے کوئی پہلو بیان ہوئے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا کوئی ذکر ہوا ہے، بلکہ ان میں تواتر کے ساتھ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص اور اولاد آدم علیہ السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے، بے مثال عظمت و رفعت اور روحانی مدارج کا ذکر ہے۔ کتب احادیث میں فضائل و مناقب کے ذیل میں صرف یہی خاص مضمون بیان ہوئے ہیں، اور اصلاً یہ میلاد شریف کے مضامین ہیں۔ نمبر 5، ذکر ولادت اور روحانی آثار و علائم کا تذکرہ۔ محفل میلاد کا 5واں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکار اور بوقت ولادت رونما ہونے والی روحانی علامات و آثار کے بیان پر مشتمل ہے۔ محافل میلاد میں ہم خصوصیت کے ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ان خارق العادات روحانی آثار و علائم کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان ساعتوں یا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب اور عمر مبارک کے 40 سال کو پہنچنے پر پیغمبرانہ منصب پر فائز ہونے کے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تذکار میلاد میں ان فوق العادت روحانی واقعات کا آثار و علامات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ ان محیر العقول واقعات کو بیان کیا جاتا ہے جو ظہور قدسی کے وقت شہر مکہ اور دنیا کے دوسرے حصوں میں پیش آئے، جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بشارتوں اور پیشن گوئیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے متعلق سابقہ الہامی کتب میں مذکور ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نسل در نسل اور گرو در گرو تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صورت میں انجام پذیر ہوا۔ یہ سب بشارتیں جو کتب سابقہ اور صحائف آسمانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرقوم تھی، میلاد کا موضوع بنتی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب اور حضرت آدم علیہ السلام سے آگے جن پاک پشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا ہوا پہلوئے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں در یتیم کی صورت میں ظاہر ہوا، اور وہ نوع انسانی کے لیے اللہ کے فضل اور نعمت کے طور پر جلوہ گر ہوا، میلاد کا نفس مضمون ہے جن کا ذکر مولود یا میلاد کے موضوع میں ڈھک جاتا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے احوال اور رشک زمانہ سیدنا آمنہ اور سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آغوش عاطفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفلی کے حالات و واقعات کا تذکرہ ان پاکیزہ محافل و مجالس میں قلب و روح کے تار ہلا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و کمالات بیان کیے جاتے ہیں
تو وجد و مستی کے ایسے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں جنہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، انہیں بیان کرنے کی سکت کسی قلم اور زبان میں نہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا بخشنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا بخشنے کا ایک انتہائی مؤثر و مجرب ذریعہ یہ ہے، اس سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے جسے علامہ اقبال قوت عشق کا نام دیتے ہیں، اور جس کی بدولت اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء پاشیوں سے شبستان دہر میں اجالا کیا جا سکتا ہے۔ یہی جشن میلاد منانے کا مدعا و مقصود ہے۔ بقول علامہ اقبال، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔